الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرهان فخیم الاسم غسیل العلم وسیل الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جدید العطاء مجیب الدعاء یمین الحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. محترم حاضرین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، ہر مخلوق کا رازق ہے. درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان سب کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر. موضوع آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، دعوت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت. ہمارے معاشرے میں دعوت کی اہمیت آج بھی ہے، مگر وہ کون سی دعوت ہے جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے؟ وہ دسترخوان والی دعوت ہے. اتنی اہمیت ہے اس کی کہ مت پوچھیے. ہر دن دعوت ہے، ہر محاذ پہ دعوت ہے، ہر کام میں دعوت ہے، ہر موقع پر دعوت ہے. دعوت ہی دعوت ہے. جب سے یہ دعوت اس قدر عام ہوئی، تب سے وہ دعوت جو حقیقی دعوت ہے، دین کی دعوت، وہ ختم ہو گئی. لوگ اسی دعوت میں مصروف ہو گئے. ولیمے کی دعوت کتنی بڑی دعوت جس کا تصور سنت کے دائرے میں کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. عقیقے کی دعوت، ولیمے کی دعوت، اور اب حد تو یہ ہے کہ ختنے کی دعوت، کان چھیدنے کی دعوت، نیا گھر بنا تو دعوت، اور نہ جانے کس کس موقع پر دعوت ہی دعوت ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے. حدیث رسول کو یہاں پہ چسپاں کر کے اس دعوت کی اہمیت کو حقیقی دعوت کی اہمیت پر مقدم کر دیا گیا. ضروری ہے کہ یہ دعوت بھی، کھانے پانے والی دعوت بھی، کھانے پینے والی دعوت بھی جاری رہے، مگر اس کا ایک پیمانہ ہے، محدود پیمانہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اولم ولو بشاتن. بڑے کاروباری تھے، بزنس مین تھے جابر بن عبداللہ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ اولم، اے جابر ولیمہ کرو، ولو بشاتن، ایک ہی بکری کا، شارٹ کٹ میں، مختصر انداز میں، سادگی کے ساتھ دعوت ہونی چاہیے. اور اب دعوت پارٹی ہے، اس سے جی نہیں بھرا تو رمضان میں افطار پارٹی. ایک بھی روایت کوئی ثابت کر دے مائی کا لال کہ افطار پارٹی بھی سنتی دعوت ہے.
تو اپنی اس دعوت کو پھیلاتے چلے گئے. اس کی مختلف شکلیں لوگوں نے ایجاد کی، اور وہ دعوت جو ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کے بوجھ کو اپنے کندھے سے اتارنے کا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولانا لوگوں کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تجارت کرتے ہیں نا، بزنس مین ہے، فرصت ہی نہیں ہے. نوٹ گننے سے، بینک میں جمع کرنے سے، بینک میں نکالنے، ٹرانسفر کرنے سے، خرید و فروخت سے فرصت کہاں ہے؟ ہم تو اس کام میں لگے ہیں، ہمارا یہ کام ہے. فرض کیجئے کہ سارے علماء کرام بھی تجارت میں اتر جائیں، سب. اور یہ آسان ہے، علماء کرام اگر تجارت میں اتر جائیں، قسم خدا کی سب کو پیچھے چھوڑ جائیں. اور علماء کرام کو بھی پتہ ہے کہ تجارت میں بڑی برکت ہے. لیکن علماء کرام صرف اتنا ہی نہیں جانتے، علماء کرام قرآن کی وہ آیت بھی جانتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر جہاد کرو. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تجارت تمہارے لیے نفع بخش ہے، بہتر ہے. یہ وہ تجارت ہے جس میں نجات ہے، یہ وہ تجارت ہے جس میں اللہ جہنم کے انگارے سے بچا لیتا ہے. تو علماء چونکہ اس تجارت کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، اگر علماء تجارت کے میدان میں اتر گئے تو دعوت کا کام کون کرے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہے، عوام کی طرح علماء بھی تجارت کریں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ دعوت کا کام کون کرے گا؟ کہیں شریعت میں یہ نہیں کہا گیا کہ تجارت کرنے والے اس کام سے الگ رہیں گے، نوکری کرنے والے اس کام سے الگ رہیں گے، ٹیچر اس کام سے الگ رہیں گے، انجینئر، ڈاکٹر پیشہ اختیار کرنے والے دعوت کے کام سے الگ رہیں گے. یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی دعوت کی ذمہ داری ہر ایک فرد بشر کی ذمہ داری ہے. قربانی یاد رہی اور ابراہیم کی دعوت بھول گئے، قربانی یاد رہی، ابراہیم کی آزمائش سے غافل ہو گئے. ہم قربانی چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ، قیمتی قیمتی جانوروں کی کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ ان جانوروں کے لیے قیمتی خوراک، غذا کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو جو 10 دن کے لیے پالیں گے چنا کا سیون کراتے ہیں. بعض لوگ کاجو اور پستہ کھلا کھلا کے پال رہے ہیں جانوروں کو. کیوں؟ اس کا گوشت لذیذ ہوگا، مشٹنڈا ہوگا. 1 مہینہ جو کھائیں گے فریز میں جمع کر، مزہ جو لیں گے، گوشت کی لذت کو بڑھانے کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ثواب میں اضافے کی کسی کو فکر نہیں ہے، بلکہ قربانی کی قبولیت کا تک کی فکر نہیں ہے کہ قربانی قبول ہو جائے، اس کی بھی فکر نہیں ہے. بھی قربانی تو بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، اور اس زندگی میں سب سے بڑا پہلو دین کی دعوت کا ہے، ابتلاء و آزمائش کا ہے، جس کے سلسلے میں آپ مسلسل خطبات آج کل سماعت فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا قرآن مقدس میں 1-2 جگہ نہیں، انگنت سورتوں میں رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر فرما دیا ہے.
سورہ مریم کی آیت نمبر 41، 42 اور 43، ان 3 آیتوں کو پڑھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے قربانی کرنے والو، قربانی کرنے سے پہلے، اے بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہوں میں جمع ہونے والے، نئے نئے کپڑے زیب تن کرنے والے مسلمانوں، اس عیدگاہ نکلنے سے پہلے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، قرآن کو پڑھو اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو یاد کرو۔ انہو کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم صرف قربانی کرنے والے اور عید و بقرعید کی نماز پڑھنے والے مسلمان نہیں تھے، انہو کان صدیقا نبیا، وہ تو سچے اور ایماندار ایک ایسے نبی تھے جن کو پروردگار عالم نے اپنا کائنات میں سے سب سے پہلا خلیل منتخب کیا تھا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے لوگوں، عیدگاہ نکلنے سے پہلے، نماز بقرعید پڑھنے سے پہلے، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو، یاد تو کر لو حضرت ابراہیم کا طریقہ، حضرت ابراہیم کی دعوت، کہ اس گھر میں، کہ جو گھر پورا کا پورا بت خانہ بنا ہوا تھا، وہ باپ جو بت کا تاجر تھا، بت کا پیشہ گر تھا، وہ باپ جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ باپ جو توحید سے غافل تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے اس باپ سے فرمایا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان آپ ایسے بت کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ کان سے سنتا ہے، جو نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور جو نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابو جان ہمارے پاس ایسا علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں آیا تھا، فاتبعنی، آپ میری پیروی کر کے دیکھیے، آپ میری بات مان کر دیکھیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو اس علم کے ذریعے سے بہترین راستہ دکھا دوں گا، سیدھا راستہ دکھا دوں گا، اللہ کا طریقہ بتا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی سے پہلے یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، قربانی سے پہلے اپنے ابا کی، گھر والوں کی، قوم والوں کی اصلاح کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور ہم ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو اپنے دوش ناتوا سے اتار کر پھینک رہے ہیں اور صرف قربانی کا جانور خریدنے کا من اور ارادہ بنا رہے ہیں۔ نہیں چلے گا کام، صرف قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ دعوت اللہ اہم ترین فریضہ ہے جس سے سبق دوشی، ناجائز، حرام، غلط اور باطل ہے۔ ہر مسلمان اپنے اپنے دائرے میں داعی ہے، دین کی طرف بلانے والا ہے، اگر وہ اپنے دائرے میں یہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، اور اسی فرض منصبی سے غفلت برتنے کے نتیجے میں مسلمانوں پر عذاب الہی مختلف صورتوں میں مسلط ہو جاتا ہے۔ کبھی غیر مسلم ہم سے نفرت کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ تنہائی میں اگر پا جائیں تو موب لنچنگ کرتے ہیں۔ کتنی نفرت، کتنی عداوت، کتنی دشمنی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری تو ادا نہیں کی، مگر دشمنوں نے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا کی ہے۔ نفرت کی آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، آپ پر بہتان بازی سے انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رکھا ہے، چاہے وہ گودی میڈیا کیوں نہ ہو۔ آگ لگانے میں ماہر میڈیا اور ہندوستان کے سب سے بڑے مہان عہدے پر فائز کی زبان کیا ہے کہ 2 بھینس میں سے 1 بھینس مسلمان کو چھین کر دے دیا جائے۔ اس حد تک گر کر بیان، مسلمانوں سے اتنی دہشت، وہ اپنی ذمہ داری، دشمن اپنی ذمہ داری، دشمنی کی ذمہ داری تو پوری ادا کر رہا ہے، مسلمان اپنی ذمہ داری دعوت کے ذریعے سے نہیں ادا کر پاتا۔ یہ مسلمان تو جا کے بتائیں کہ ان بے وقوفوں نے، جاہلوں نے 2 بھینس
ایک بھینس لے لینے کا کی دھمکی دی ہے؟ نہیں، ارے ہم تو بھینس بانٹتے ہیں، ہم تو تمہیں دیتے ہیں۔ آپ دعوت کے ذریعے سے ان کی باتوں کو، میڈیا کی باتوں کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر میڈیا آگ لگائے تو آپ کی دعوت کی بارش اس کی آگ کو بجھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ اپنے ابا جان کے پیچھے دعوت رکھی، امی جان کے درمیان دعوت کا کام انجام دیا، اپنی قوم کے درمیان دعوت کا فریضہ انجام دیا، اپنے ملک میں دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت ابراہیم نے توحید سے لوگوں کو آشنا کرانے کے لیے نت نئے انداز کو اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کی کمزوری ثابت کرنے کے لیے بت کدے میں جا کر اذان دی، بت کدے میں جا کر سارے بتوں کو پاش کر دیا۔ لوگوں نے آ کر پوچھا، اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم کا مقصد دل جلانا نہیں تھا، دل توڑنا نہیں تھا، کسی کو ذلیل کرنا نہیں تھا، اور یہ کام مذہب اسلام بھی نہیں سکھلاتا۔ مقصد وہاں بھی دعوت تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تم ہم سے کیوں پوچھنے چلے آئے؟ اپنے خداؤں سے پوچھ لیتے، اپنی مورتیوں سے پوچھ لیتے، اپنے دیوتاؤں سے پوچھ لیتے، اپنے خداؤں سے پوچھ لیتے، وہی تمہیں بتا دیتے۔ سلہم ان کانوا ینطقون، تمہارے تو ایک دو نہیں انیک خدا ہیں، جاؤ اپنے خداؤں سے پوچھ لو، اگر وہ بولتے ہوں گے تو تمہیں بتا دیں گے کہ ہمیں کس نے توڑا ہے۔ جاؤ پوچھو۔ تم ان کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، تم ان کی قدرت مانتے ہو، تم ان میں صلاحیت مانتے ہو، تم ان کی پوجا کرتے ہو، تم ان کا طواف کرتے ہو، تم ان کے سامنے جھکتے ہو، تم ان سے مرادیں مانگتے ہو، تم التجائیں فریادیں کرتے ہو، تم نیاز کا فاتحہ کا کھانا وہاں پیش کرتے ہو۔ جاؤ پوچھ لو ان سے، اگر وہ بولتے ہوں گے تو بتا دیں گے ہمیں کس نے ڈھایا ہے۔ کتنی بڑی دعوت تھی ابراہیم کی، کتنی بڑی دعوت تھی۔ لوگوں نے سب پٹا کر کہا، ابراہیم آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، یہ بت بولتے نہیں ہیں، آپ کو تو معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہہ دیا، یہ اتنا سا کام نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تم ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ تم ان سے فریاد کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی دعوت تھی حضرت ابراہیم کی، اس سے بڑھ کے دعوت کا کوئی طریقہ کائنات والوں نے آج تک ایجاد نہیں کیا ہوگا کہ بتوں کی ساری کمزوری آنے واحد میں بت پوجنے والوں کو سمجھا دی۔ اور یاد رکھیے گا، شریعت نہیں بلکہ عربی میں شریعت تو اپنی جگہ ہے، اسلام تو اپنی جگہ ہے، عربی زبان میں بتوں کے لیے، مورتوں کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، دو الفاظ آئے ہیں۔ ایک لفظ صنم جس کی جمع ہے اصنام، انہی اصنام کو حضرت ابراہیم نے توڑا تھا۔ صنم اس بت کو کہتے ہیں جس میں ناک بھی ہو، نقشہ بھی ہو، چہرہ بھی ہو، آنکھ بھی ہو، کان بھی ہو، گردن بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، ہاتھ میں انگلی بھی ہو، ناخن بھی ہو، ہونٹ بھی ہو، پپوتے بھی ہوں، پیر بھی ہوں۔ یہ صنم ہے، انسان کا ڈھانچہ ہے، صنم صاد سے اس کو کہا گیا۔ اور ایک لفظ ہے وثن، واو سا نو، وثن، وثن اس بت کو کہتے ہیں، اس مورت کو کہتے ہیں کہ کام مورتوں والا کیا جائے، وہاں پر بھی طواف کیا جائے، سجدہ کیا جائے، جھکا جائے، نظر و نیاز کیا جائے، کھانے رکھے جائے، سارا کام جو بت پرست اپنے بتوں کے سامنے کرتے ہیں وہ سارا کام یہاں کیا جائے، مگر وہاں پہ ہونٹ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، کان نہ ہو، ناک نقشہ نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، انگلیاں نہ ہو، پیر نہ ہو، کوئی ڈھانچہ، کوئی صورت، کوئی شکل نہ ہو، کام سارا وہی، مگر نقشہ نہیں ہے، اس کو وصل کہا۔ اور شریعت کا مطالعہ کیجئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا چھوڑنے کا زمانہ قریب ہو گیا، پل پل آپ کی زندگی موت کے قریب ہوتی چلی گئی،
اللہ کے نبی بیمار ہوئے، بخار اتنا چڑھا کہ اس بخار کی تپش چادر کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ پیارے نبی اتنے بے چین تھے، اتنے مضطرب تھے، اتنے پریشان تھے کہ کبھی چادر منہ پہ رکھ لیتے، کبھی چادر کو ہٹا دیتے، کبھی ہڑبڑا کر اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی اس عالم میں بے قراری میں اپنے قوم کے لوگوں کو اس مورت سے بچانے کے لیے، اس بت سے بچانے کے لیے جس بت کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا، ارشاد فرماتے ربی لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے مالک میرے مزار کو، میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس پر میلے لگانا شروع کر دے، اس پہ آنا جانا شروع کر دے، اس کا طواف شروع کر دے، اس پہ نظر و نیاز شروع کر دے، اس کے پاس کھانا چڑھانے کے لیے آ جائیں، دعا و فریاد کے لیے آ جائیں۔ ربی لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میری قبر کو ایسا مزار نہ بنانا کہ اس کی پوجا شروع ہو جائے، ایسا بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجا شروع ہو جائے۔ تو دو طرح کے بت ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اور سیدھے سادے انداز میں ایک بت کو کھڑا بت کہتے ہیں اور دوسرے بت کو پڑا بت کہتے ہیں۔ یہ بت کھڑا ہو کہ بت پڑا ہو، دونوں ایک ہی قسم کا جرم ہے اور دونوں ایک جیسے صفات کے حامل۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا یہ جو آپ کا بت ہے یہ کان والا ہے مگر سنتا نہیں ہے، آنکھ والا ہے مگر دیکھتا نہیں ہے، یہ چل بھی نہیں سکتا، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، آپ کی مرادوں کو پوری نہیں کر سکتا۔ کھڑے بت کی یہ صفتیں تو پڑے بت کی یہی صفت ہے، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، حاجت روائی نہیں کر سکتا، مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابراہیم کی دعوت ہے کہ ایسے مورت کی پوجا نہ کرو جو نہ سنتا ہو، جو نہ دیکھتا ہو اور جو نہ کسی کے کام آ سکتا ہو۔ نہ کھڑا بت نہ پڑا بت۔ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ارے بت کے پوجنے والوں، گھروں کے پوجنے والوں، پڑوں کے پوجنے والوں، آؤ اس علم کے پاس جو علم قرآن میں ہے، جو علم نبی کے فرمان یعنی سنت رسول میں ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں اے ابا ہمارے پاس وہ علم کا خزانہ ہے جو علم کا خزانہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس جہالت ہے، آپ کے پاس نادانی ہے، آپ کے پاس سنی سنائی ہے، آپ کے پاس ریتی رواج ہے، آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ باپ دادا کے زمانے سے یہ کاروبار چل رہا ہے، علم نہیں ہے آپ کے پاس۔ آئیے علم ہمارے پاس ہے، دلیل ہمارے پاس ہے، خدائی احکام ہمارے پاس ہے۔ فاتبعنی، آپ میری بات مان کے دیکھیے، اہدک صراطا سویا، آپ کو بھی میں توحید والا نہ بنا دوں تو کہنا، آپ کو بھی میں مارگ درشن نہ دکھا دوں تو کہنا، آپ کو بھی میں سیدھے راستے پر نہ لگا دوں تو کہنا۔ تو علم کی پیروی کریں گے تو گمراہیوں سے بچیں گے، اور یہی دعوت ہے ابراہیم کی دعوت۔ علم کو لے کر، قرآن و سنت کو لے کر اٹھیے، پہنچائیے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کی دلیل یاد کرو اور اس ایک دلیل کو دوسرے تک پہنچاؤ، لڑو، حجت پیش کر دو۔ نہیں معلوم ہے، تجارت کرنے والوں کو نہیں پتا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، مکانات بنا رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں۔ مولوی بیچارہ بربک بے وقوف اس زمانے میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور لوگ دھنی منی بیٹھے ہیں، کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ ان غریب عالموں کی زبان خشک ہو جائے، مالدار ٹس سے مس ہونے والے ہیں۔ جب تک ان کے دل کی زمین نرم نہیں ہوگی، جب تک ان کے کلیجوں کے دھڑکتے دل میں خدا کا خوف جاگوسی نہیں ہوگا، ان غریب عالموں کے چیخنے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معاشرے کی کوئی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہر مالدار کو، ہر تاجر کو، ہر پیشہ ور مسلمان کو
جن کو اللہ تعالیٰ نے راستے دیے، سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح غیروں کی طرح، مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، دنیا داروں کی طرح، فرعونوں کی طرح، نمرودوں کی طرح دنیا کمانے آئے ہیں؟ یہ دنیا کب تک رہنے والی ہے؟ زندگی کب تک وفا کرے گی؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہر ایک کو سوچنا پڑے گا، تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کی دعوت سے وابستہ ہوئے بغیر نہ تو 2 رکعت نماز درست ہوگی، نہ اس کے بعد قربانی مقبول ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام چوٹ کھائیں، در در کی ٹھوکریں کھائیں، آگ میں تڑپا تڑپا کے جلنے پہ ان کو مجبور کیا جائے، اور ہم اے سی کا مزہ لیں، ہم اے سی کا مزہ لیں، آرام سے بیٹھیں، کوئی جوخم نہ اٹھائیں، کوئی پریشانی نہ اٹھائیں، دھوپ میں ذرا سا چلے نہیں، دھوپ میں ذرا ہجرت نہ کریں، دھوپ میں ذرا سفر نہ کریں۔ ابراہیم نے کئی ملکوں کی خاک چھانی ہے، کئی ملکوں کی خاک چھانی ہے، صحراؤں ریگستانوں کو پار کیا ہے، دریاؤں کو عبور کیا ہے، اپنے وطن سے ہجرت کی ہے، تب جا کر یہ دین کی دعوت پوری دنیا میں عام ہوئی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کامیابیوں کے بعد ابراہیم کو امام بنایا تھا، مقام عطا کیا تھا، کامیابی کی سند دی تھی۔ اور ہم اتنے چالاک، اتنے چتر کہ اپنے کاموں میں اے سی میں دن رات بسر کر رہے ہیں، اور اس دعوت اللہ کی ذمہ داری غریبوں پہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں صرف آج رات کا واقعہ بناتا، دعوت کا جوش رکھنے والے کچھ لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ دین فروغ پائے، قرآن و سنت کا علم لوگوں تک عام ہو جائے، چاہتے ہیں، دل میں درد ہے، تمنا ہے، مگر وہ بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ کیوں؟ عالموں سے رابطہ بھی کریں، اپنے جیب سے ان کو نذرانے آمد و رفت کے خرچے بھی دیں، اور جہاں سے لانا ہے وہاں سے لائیں بھی اور وہیں پہنچائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد نیورا میں کل میرا پروگرام تھا، وہاں پہنچنے کی ذمہ داری میں نے خود لے لی تھی کہ میں ٹرین سے آ جاؤں گا۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی، مگر واپسی میں ٹرین نہیں تھی، مجھے پٹنہ آنا تھا۔ اب سوچئے پروگرام کے بعد کھاتے پیتے 11 بج چکا تھا، اب پٹنہ بائک سے چھوڑنے کی ذمہ داری ان کی، آمد و رفت دربھنگا سے بلانے پہنچانے کی ذمہ داری بھی وہی بیچارہ ادا کرے، باقی لوگ چین کی نیند سوئیں۔ تو کتنے دنوں یہ کام چلے گا؟ کتنے دنوں یہ جذبات چند لوگوں کے اندر ہیں وہ گرم رہیں گے؟ ایک دن ان کے جوش بھی بجھ جائیں گے، اور پھر معاشرے پر طاغوتی سامراج قائم ہو جائے گا، ایسا غلاف پڑ جائے گا کہ وہ کبھی پھٹے گا نہیں، اور پھر قیامت ہی آ جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا تو بڑا آسان ہے، وہ کوئی بھی کر لے گا، لیکن یہ ذمہ داری، دعوت کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ ہر ایک آدمی اس ذمہ داری میں برابر کی حصے داری انجام دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو آج کے زمانے کے نمرودوں کو پہچاننے اور سنت ابراہیم کے مطابق توحید کی گاڑی کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔